أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور سماج کا شرف آپ نے. پروردگار عالم انسان سے اپنے حبیب کی زبان میں اپنے کلام میں بات کر رہا ہے. آج فقط اتنا کریں گے کہ کچھ تمہید اور مقدمہ رکھیں, تھوڑا سا ترجمہ رکھیں اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی تشریح ان آیات سے متعلق مقدمات کی کر دیں. اتنا کافی ہے. لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین. اللہ وہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف خود کروا رہا ہے. هو الذی, وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے. کون ہے بھائی اللہ؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اس نے مبعوث کیا رسولا منہم, ان میں سے. کن میں سے؟ رسول یتلو علیہم آیاتہ, امیین میں سے. کس میں سے؟ هو الذی بعث فی الامیین. امیین کا مطلب کیا ہے؟ سے بات کریں گے. امیین کسے کہتے ہیں؟ امیین رسولا منہم, جو ان امیین میں سے ہے, امیوں میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ. اب بعثت کا جو مقصد ہے خدا نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے, الگ الگ جہات میں, الگ الگ سمتوں میں. اب بتایا کہ یعنی کہ نبوت دینے کی, رسالت دینے کی, بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام یہ ہے, پہلا مقصد یہ ہے, پہلا کاز یہ ہے, پہلا پرپز یہ ہے. کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا. جو رسول اللہ مبعوث کر رہا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا. ویزکیہم, دوسرا مطلب, دوسرا کاز, دوسرا پرپس کیا ہے؟ یزکیہم. اور جو لوگ آیات کو سن لیں گے, جو لوگ آیات کو سن لیں گے ان کا تزکیہ نفس کرے گا. یہ سیکنڈ پرپس ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب یہاں سے معاملہ آگے بڑھا کہ معلم بن گیا. معلم, میں آپ سے کچھ کہوں گا, برا مت مانیے گا, سنیے گا غور سے. میں نے کبھی زندگی میں فزکس نہیں پڑھی. میٹرک میں بھی میں نے آرٹس لیا تھا, لیکن آپ کے بچے کو میں انٹر میں فزکس پڑھانا چاہتا ہوں. پڑھوائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے معلم قرار دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں, میں آپ کا تعارف اس نبی کے
یہ 4 لیول، ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک پھر ایک اور، یعنی ایک کے بعد ایک، 1 2 3 4 اسٹیپس ہیں، یعنی 4 لیولز ہیں۔ آخر ان لیولز میں سے کوئی شخص پہلے پہ کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو باقی اسٹیجز، باقی لیولز، باقی اسٹیپ تک تو گیا ہی نہیں، دیکھا میرے لیے کافی ہے۔ دیکھیے آپ بات کو بہت اطمینان سے سنیے گا اور میں بہت اطمینان سے آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جیسے ہی کہا قرآن میں یتلو علیہم آیاتہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آیات کو تمہیں سنائے گا۔ آیات کو سنانا صرف مقصد نہیں ہے لکھائی گا بھی، تو کسی کو کاتب وحی بنائے گا تو لکھا گا۔ اب وہ بہت سارے آگے کاتب وحی، ایک تھوڑی ہے، 25 ہیں۔ کیا رسول اللہ انہوں نے کبھی جگ میں شرکت نہیں کی، وہ کاتب وحی بنا کر فضیلت مل جائے گی۔ رسول اللہ انہوں نے کبھی کوئی نصرت نہیں کیا کہ کاتب وحی بنا کر فضیلت مل جائے گی، لکھا تو تھا کم از کم، کچھ تو کیا تھا، صرف روٹیاں نہیں کھائیں گی، کچھ کر رہے تھے، لکھتے تھے کم از کم، بات سمجھ میں نا؟ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ لکھا۔ لکھا تو کیا ملا آپ کو؟ قرآن۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت جلدی سے گزروں گا، میں بہت تیز گزروں گا۔ کیا ملا آپ کو؟ یتلو علیہم آیاتہ کے نتیجے میں جو چیز آپ کو ملی وہ ملا قرآن، یعنی 4 لیولز ہیں، ہر لیول کو بھی اگر دین کا آپ 25% دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25% ملے ہیں یتلو علیہم آیاتہ کو، کہ جس کے ذریعے قرآن تدوین ہوا، لکھا گیا، کتابی شکل میں آیا، تو دین کے 25% حصے کا نام ہے قرآن۔ باقی دین کس سے ملے گا؟ 75% وہ ملے گا نبی کے ذریعے۔ اب تو قرآن بتا رہا ہے کہ میں کافی ہوں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نبی کے بغیر محتاج ہوں، دین کہہ رہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے وہ نبی کے لیے کہہ رہا ہے کہ باقی 3 کام نبی نے مزید انجام دینے ہیں۔ اب کلیئر ہو رہی ہے تھوڑی سی بات، یعنی 25% نمبر ہوگا یتلو علیہم آیاتہ کی۔ جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوا، قرآن مل گیا، قرآن ملا تو قرآن دین کا کل کتنا حصہ ہوا؟ 25%۔ تو 75% دین کس سے ملے گا؟ باقایا یہ بھی 25% بھی اللہ کا قرآن دین نبی کے ذریعے ملا ہے، باقی جو 75% ملنے والا ہے وہ بھی کس کے ذریعے ملے گا؟ وہ بھی انہی کے ذریعے ملے گا۔ بات کو سمجھیے گا، جو ہمارے لیے کہہ دیا جاتا ہے صاحب قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا، تو بھائی قرآن آپ سے بات کب کر رہا ہے؟ قرآن آپ سے بات کرتا کب ہے؟ قرآن آپ کو مخاطب کرتا کب ہے؟ وہ تو جب انسان کو مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے انہ لیئوس کفور، انسان بڑا مایوس کافر ہے، کبھی کہتا ہے کہ ناشکرا ہے، کبھی کہتا ہے جاہل ہے، کبھی کہتا ہے بد کردار ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے خر دماغ ہے، کبھی کہتا ہے یہ عقل سے کام نہیں دیتا، کبھی کہتا ہے یہ تدبر سے کام نہیں دیتا، کبھی کہتا ہے یہ جذبات میں غوطے لگاتا ہے۔ قرآن انسان کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ کو تو مخاطب کرتا ہی نہیں، آپ کو تو کسی کی بھی لیتا نہیں ہے۔ قرآن جتنی بات کر رہا ہے نبی کے ذریعے کر رہا ہے، آپ سے تو بات کر ہی نہیں رہا، آپ سے بات کی نہیں، کس کے ذریعے کی؟ نبی کے ذریعے کی۔ کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی بات؟ آج سے آگے بڑھ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ جو شخص بھی پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے، جس نے قرآن لے لیا، ان 25% نمبرز کے ذریعے پاس ہو گیا، اب اس کو قرآن یاد ہو گیا، قرآن سمجھ میں آنے لگا، کم سے کم جو لفظ تھے لفظ کے معنی لفظ تک تو پہنچ گیا، ابھی اصل معنی تک نہیں پہنچا، ہم اس سے بات کریں گے اگر موقع لگ گیا اسی مجلس میں۔ اگر اب اس کو قرآن مل چکا ہے تو اس کو سیکنڈ کلاس میں داخلہ مل سکتا ہے، ملا نہیں ہے۔ دوسری کلاس کا نام کیا ہے؟ دوسرے اسٹیپ کا نام کیا ہے؟ دوسرے لیول کا نام کیا؟ یزکی، ان تزکیہ نفس کرے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کا کام یہ ہے کہ نبی تزکیہ نفس کرے گا۔ تزکیہ نفس کرنا کیا نبی کا کام ہے؟ ہر آدمی کا اپنا نفس ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے تزکیہ نفس خود کرے۔ قرآن کہہ رہے نہیں، تمہارا کام نہیں ہے۔ یزکیہم، اس کی مقصد کا منشور یہ ہے کہ شپ نمبر 2 ہے یزکیہم، آئین تک قاعدہ نمبر 2 ہے یزکیہم۔ اگر یزکیہم کی منزل تک پہنچ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پہنچے گا کون؟ جو یتلو علیہم آیاتہ کے ذریعے قرآن پر کم از کم اتنا ایمان لا چکا ہے
بعد چپ ہو گئے. میں نے قرآن مجید کی آیت تو رکھی تھی نہیں تھی. کہنے لگے ایک صاحب نے بڑا شاندار آرٹیکل لکھا تھا اور آرٹیکل یہ تھا کہ نبی کی 2 حیثیتیں ہیں. 2 حیثیتیں؟ ہاں 2 حیثیتیں. کیسے؟ کہ دیکھیں انسان بھی تھے, بشر بھی تھے, نبی بھی تھے, تو کچھ بشری تقاضے بھی تھے. کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, گھوڑے پر سواری کرتے تھے. صحابہ سے کہا آپ کی جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو, لے آؤ, مجھے کمبل دے دو, مجھے چادر دے دو. یہ سب چیزیں کہہ رہے تھے, تو وہی تو نہیں تھی. یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ, اپنے خواہش سے بات نہیں کرتا. وما ینطق عن الہویٰ, بالکل سیدھا سادہ ترجمہ سنی کرے, شیعہ کرے, بریلوی صاحب کریں یا دیوبندی صاحب کریں, اشرف خانوی صاحب کریں یا احمد رضا خان بریلوی کریں یا شیعہ کریں, ترجمہ سیدھا سادہ. کیا وما ینطق عن الہویٰ, یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ, جب بات کرے گا تو وہی الہی کے ماتحت کرے گا. یعنی ہر وقت خدا سے جڑا ہوا ہے. سو رہا ہے تب بھی جڑا ہوا ہے, جاگ رہا ہے تب بھی جڑا ہوا ہے. نہیں آپ نہیں جان رہے. نہیں یار, یہ پوری حیات کے لیے جملہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, وما کان محمد الا رسول, محمد ہے ہی کچھ نہیں, اللہ کا رسول ہے صرف. اور وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, یہ 2 آیتیں 3 آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے آپ اللہ میں کے استاد ہیں, آپ اللہ میں کے استاد ہیں, پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ اللہ میاں کو, اللہ میاں ہم تجھے پڑھاتے ہیں. یہ بڑی خواہش تھی بنی اسرائیل کی. اگر کسی وجہ سے وہ موقع ملا تو سمجھاؤں گا کہ بنی اسرائیل نے پچھڑے کو قبول کیوں کیا تھا. ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پلے بڑے, بچپنے سے گزرے, کچھ بڑا ہو, اور وہ اللہ تعالیٰ پہ احسان جانا کہ خدا دیکھ جو بنا ہے نا وہ ہمارے دیے ہوئے عطیہ کیے ہوئے سونے کے ذریعے بنا ہے, ہمارا بھی اس پہ احسان ہے. ایسے نہیں کچھ بھی. اور یہ تو زیادہ بہتر تھا. اب یہاں پہ اس بات کو بھی چھوڑ دو, بابا سنتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی. بڑی بات ہو گئی. تو میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کیا. میں نے ایسا ہے کہ اب سے 20 سال پہلے میں ناروال گیا مجلس پڑھنے. وہ ایک صاحب تھے بڑے بھائیوں میں سے, وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے, جج سے خود. دیکھیں چھوٹے علاقوں میں یہ ہوتے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ایسا جو آتا ہے کوئی گھاس نہیں آتا, لیکن اگر چھوٹے علاقے میں کسی گاؤں میں ایسا جو آتا ہے تو بہت بڑی بات ہو سکتا ہے. صاحب جی آئے, بڑا صاحب ہے, کون آئے, کیا ہوگا, نہیں صاحب بہت بڑی چیز ہے یہاں پر, ہم اندازہ کر سکتے ہیں جلدی کیا ہے. تو میں نے یہی آیت پڑھی اور میں نے کہا کہ اس کے بعد یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ بھی اپنے خواہش سے نہیں تھا. یہ بات ہو گئی, نے کر دی, مجھے ختم ہوئی. سبحان اللہ, ہمارے لیے وہ بھی آ کے بیٹھے کہنے آپ شیعہ اہل مدینہ ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. کچھ نہیں پتا. حضور معصوم نے جہاد کا محترم ہوں, آپ بتائیے, تعلیم دیجیے. کہنا مجھے انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی, والی آیت آپ نے نہیں پڑھی کہ رسول کیا تو میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. ہاں تو یاد ہے کہ یہ بھی آیت ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. نے یہ جو کہا ہے نا وما قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی, یہاں رک جاتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں, آگے کیوں نہیں پڑھتے یوحیٰ الی, مجھے وہی نازل ہوتی ہے. یہ بھی تو پڑھو, یہ بھی بیان کرو نا. آگے کے جملے چھوڑ دیتے ہو, آدھی بات کرتے ہو اور آدھی بات اپنی جوڑ دیتے ہو. یہ کہاں سے لیتے ہو؟ یہ تو خدا نے کہا ہے. تو میں نے ان کے سامنے بات رکھ دی, کہتے ہیں ٹھیک ہے, کھانا کھایا وہ چلے گئے. ابھی ہمارا کھانا ان کو نہیں ہو گیا. کھانا کسی اور کا تھا, میزبان کوئی اور تھا, لیکن ہم میزبان تصور کر دیے تھے. وہ گئے 11:30 بجے رات کو فون آ گیا, مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. کل کیا ہے؟ 7 محرم ہے. یعنی کل مغرب کے بعد
آپ فوراً یہاں آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، مغرب کے بعد تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کھانا کھانے کا، مجلس ہو جاتی ہے شروع، پھر مجلس کے بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں، رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے، آپ کو ڈن۔ کب کھانا ہے ان کے ساتھ؟ رات کو۔ صبح ہوئی نماز فجر پڑھی، دوبارہ ہو گئے ناشتہ کر کے 12 بجے 12:30 بجے اٹھے، میں نے کہا ٹریول آؤ، گاڑی ہے وہ جلسہ آپ کے یہاں کھانا، دوپہر کا کھانا ان کے کھائیں گے۔ صاحب وہ بتا رہے تھے کہ وہ رات کا ہے، نہیں ابھی جاتے کھانا بھی کر، اس بات کا بھی تھا فاؤنڈیشن بڑھ رہی ہے، وہ مجھے دیکھ کے حیران پریشان، یعنی مولانا خیریت، میں نے کہا دعوت دی تھی ہمارے کھانا کھائیں گے، نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی، کیا کھانا رات کا ہے؟ نہیں فون نے کچھ اور بتایا تھا، فون نے کہا دوپہر میں کھانا کھانا ہے، نہیں رات کا کھانا ہے، فون نے کہا ہے، فون سے آواز آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا رات کا نہیں دن کا کھانا کھانا ہے، کہے نہیں رات کا ہے، میرے فون کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کہہ رہا ایسا ہو نہیں سکتا، میں یہی سمجھا رہا تھا، جو اللہ کہے گا وہ رسول کہے گا، یہی قرآن کہہ رہا ہے۔ آج رات مجلس میں دوبارہ آ جائے آپ ڈیفائن کر دیں گے اس کو، کہ مجلس میں آپ یہاں ڈیفائن نہیں کریں گے، چاہے کہ نہیں ہوتا معاملہ، آپ ہاں مجلس میں ڈیفائن کریں گے، تو میں نے وہیں پہ وہاں پہ یہ آیت میں نے اگلے دن مجلس میں رکھ کر پڑھ دی، رسول نے کہا قرآن میں ہے، سورہ مبارکہ ہے کہف میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کیا کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہیں، اللہ نہیں کہہ رہا، بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، آپ کہہ دیں، آپ کہیں، کیا کہیں؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ کہہ رہا ہے نبی کو یا ایھا المزمل، کبھی کہہ رہا ہے یاسین، کبھی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہہ رہا ہے طٰہٰ، لیکن کہہ رہا ہے ہم کہتے رہیں گے آپ کے لیے، آپ نے یہ کہنا، اللہ خود براہ راست کہہ رہا ہے طٰہٰ، اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو وہ دیں گے جس پہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ بہت کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب نبی سے کہلوا رہا ہے، کہہ رہا آپ کہیں، بھیا آپ خود کہہ دیں نا نبی، اے لوگوں یہ نبی تمہارے جیسا ہے، نہیں بابا نہیں کہا، کہیں ہے کہ اللہ نے کہا نبی تمہارے جیسا ہے، ہم یہاں پہ جملہ چپتا ہوا دے دوں، یاد رکھنا بھولنا نہیں، نبی ہمارے جیسا ہے، میں نے مان لیا، کلیئر، نبی ہمارے جیسا، یہ بات کلیئر ہو گئی، لیکن ایک پرابلم آ رہی ہے، کیا صحابہ ہم سے بہتر ہیں؟ پرابلم یہ آ رہی ہے صحابہ ہم سے بہتر ہیں، اگر نبی ہمارے جیسا ہے تو صحابہ ہم سے بہتر ہو گئے، جب صحابہ بہتر ہو گئے تو صحابہ کا مقام کیا ہوا، نبی کا مقام کیا ہوا، وہ تو طے کر لو، تم پھنس جاؤ گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کبھی کفار مکہ کے سامنے بت پرستوں میں جا کے کہو اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، اے ابو جہل، ابو لہب، میں تمہارے جیسا ہوں، میں تم میں سے ہوں، کبھی نہیں کہا، وہ بیچارے اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہیں، اور جا کے نبی ان سے کہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، کبھی کہا، ابو جہل سے کہا، کبھی شیبہ سے کہا ہو،
کبھی اتبا سے کہا ہو، کبھی ولید سے کہا ہو، کبھی آنکھ چھپنے والے ملوم سے کہا ہو، کسی سے کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، کہا کبھی بھی نہیں کہا. ایک موقع بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ان کفار مکہ سے یہ بات کہی ہو. مدینے آ گئے تو مدینے میں یہودی بھی تھے قریب میں، قرب جوار میں عیسائی بھی تھے اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے. ان کے سامنے بھی جا کر کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں. کبھی کہا اے عیسائیوں، ہاں میں تمہارے جیسا ہوں، نبی نے کبھی نہیں کہا. اے یہودیوں، میں تمہارے جیسا ہوں، کبھی کہا ہو، کبھی تو کہا ہو. کسی اور مذہب کے فرد کے سامنے گئے ہوں اور جا کر کہا میں تمہارے جیسا ہوں، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. یہ تو ان سے کہیں گے جو جن پہ وحی نازل ہوتی ہو، جن پہ وحی نازل ہوتی ہے ان سے کہیں گے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اب جن پہ وحی نازل ہو رہی تھی ان کو بلایا کہ فاطمہ اپنی چادر مجھے دے دو، اپنی چادر مجھے دے دو. آئے حسن، آئے حسین، آئے علی، آئے فاطمہ، آئے جبرائیل جب جمع ہو گئے تو کہنے لگے میں تمہارے جیسا ہوں. یار میں تمہارے جیسا ہوں. یعنی کہا کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہلوایا ہے؟ فاطمہ میں تمہارے جیسا ہوں، اے علی میں تمہارے جیسا ہوں، اے حسن میں تمہارے جیسا ہوں، اے حسین میں تمہارے جیسا ہوں. اب جب یہ کہہ دیا کہ ہم پانچ ایک ہو گئے، جبریل کھڑے ہیں باہر. میں پروردگارا مجھے اندر تک جانے کی اجازت ہے تاکہ میں چھٹا بن جاؤں. تو اللہ نے اجازت دے دی. رسول اللہ کو کہا کہ اگر یہ یاد مانگ رہا تو آپ اجازت دے دیں. رسول نے اجازت دے دی. جبریل آج تک تم نے کبھی فرمائی نہیں کی کہ یہ آیت لے کے جا رہا ہوں جنگ میں، یہ جنگ میں نہیں سناؤں گا. یہ بستر پہ لے کر آج جا رہا ہوں، بستر پہ نہیں سناؤں گا. یہ سجدے میں آج لے کے جا رہا ہوں، سجدے میں نہیں سناؤں گا. میں اس مقام پہ سناؤں گا. یہ پرابلم کیا ہے تم کو؟ کہ تم کو کیا مصیبت پڑ گئی کہ تم نے کہا چادر میں جا کر سناؤں گا، چادر میں جاؤں گا تب سناؤں گا. تو آیت کا کی ذہن میں ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. مجمع جا کے تو صحیح. دیکھو بات کو سنو اور بہت غور سے سننا. دنیا میں سب سے کمزور گھر معلوم کس کا ہے؟ سب سے کمزور گھر کس چیز کا ہوگا؟ مکڑی کا. اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. کس کا گھر ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اوہن سب سے کمزور، سب سے بوجھا، سب سے ناکارہ اگر گھر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ مکڑی کا. مکڑی کا گھر کوئی گھر ہوتا ہے یا نہیں؟ جالا ہوتا ہے. اللہ نے گھر کہا ہے. بیت کا لفظ استعمال کیے، بیت کی بیت، مکڑی کا بیت، عنکبوت کا بیت، گھر. نہیں سمجھ رہے بات کرنے میں آہستہ آہستہ لے کر چلوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن اب میں تیز سے پڑھ رہا ہوں آگے اور میں ساتھ لے کے چلنا. مجمع کی کثرت، مجمع کی قدرت کو میں نے کبھی نگاہ میں رکھا ہی نہیں. میں تو ان کو دیکھتا ہوں کہ جو کہ آتے ہیں مدائن سے، جو کہ آتے ہیں کارمین سے، جو کہ آتے ہیں کربلا سے، جو کہ آتے ہیں نجف اشرف سے، جو کہ آتے ہیں مدینہ سے، ان کو مد نظر رکھ کر، ان کو اپنے ذہن میں بتا کر پھر کرتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں کرتا. تو میری نگاہ میں وہ ہے. آپ یہ سمجھیے کہ کوئی ایسی ہستیاں یہاں موجود ہیں جو نادیدہ ہیں، جن کے زیر اثر آپ سن رہے ہیں، جن کے اثر میں آپ یہاں موجود ہیں. بڑی فضیلت ہے یہاں بیٹھنے کی، ایسے نہیں ہے، اتنی فضیلت ہے. اور میں ایک بات کہوں آپ کو سب کو جاگ کر سننے میں فضیلت زیادہ ہے. جاگ کر سنیے. کیا کہا؟ اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. کائے کا بھائیا؟ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. جالا کہلاتا ہے اردو میں. جالا ایسے ہی نا، تنکا مارو تو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ نے کہ نہیں، بیت
بیت کیوں ابھی؟ کیونکہ یہ ذی روح کو اپنے اندر ڈھانپنے کی طاقت رکھتا ہے. اتنی طاقت ہے اس میں، ایک ذی روح کو اپنے اندر ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے چلتے پھرتے کو. تو اب نبی نے پتہ کیا کام کیا؟ جب چادر مانگی نا فاطمہ زہرا سے تو بیت نبوت بنایا. اب بیت نبوت چادر کے ذریعے بنا ہے، چادر کے ذریعے بنا ہے. یہ چادر تعین کرے گی اس میں کون کون آئے گا. یہ چادر تعین کرے گی کہ اس کو گھر قرار دیا جائے گا. یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو اہل البیت ہیں یہ اس چادر کے نیچے ہیں. جب تک چادر تانی ہوئی ہے جب تک بیت موجود ہے. جب چادر سمیٹ کے رکھتی بیت بھی ختم. یار بیت ختم ہو گیا، یعنی اب بیت کا تصور دوبارہ نہیں آئے گا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب بیت ختم ہو گیا. نہیں، بیت ختم کرا کر دکھا کر بنا کر بتا دیا کہ کائے کا بیت تھا کہ اہل بیت النبوہ. یہ نبوت کا بیت، نبوت کا بیت. یہ نبی کے اہل بیت اور ہے، نبوت کے اہل بیت اور. سنو تو صحیح نا میں کیا کہہ رہا ہوں. عظمت اہل بیت نبوہ پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد نبی کے اہل بیت اور نبی کے اہل بیت کو کیا کہا؟ کچھ اور کہا. کیا کہا معلوم ہے؟ بتاؤں ذرا. لستن یا نساء نبی، سورہ احزاب. کیا کہا؟ یا نساء نبی، ہے نبی کی بیویوں. ان کے لیے نساء نبی ہے. کیا ہے؟ نساء نبی. اہل بیت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہی نہیں. میں بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ یا نساء نبی لستن کأحد من مثلہن. یہ تم عام عورتوں جیسے ہو ہی نہیں. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم لستن کأحد من مثلہن، تم کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلو. اگر کوئی نکل جائے، کوئی بھی ہو نکل جائے تو وہ نساء نبی میں رہی یا نہیں رہی یہ تعین ہوگا. اہل بیت میں شامل تھی یا نہیں تھی، اس کے بعد ہی ختم. یہ نساء نبی میں شامل اس وقت تک رہے گی جب تک یہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے. سنو گے جملے؟ میں یہی ختم کر رہا ہوں. اب آپ ساتھ ہی نہیں، میں پڑھوں گا بھی نہیں دے رہے ساتھ، کوئی بات نہیں. سنو، فاطمہ زہرا کا بیٹا آیا ام سلمہ کے پاس، میں جا رہا ہوں کربلا. معلوم ہے کیا کہا؟ کہنے لگی بیٹے میں تیرے ساتھ چلوں گی، میں تیرے ساتھ چلوں گی کیونکہ میں نبی کی بیوی ہوں، امت کی ماں ہوں. بھائی قبیلہ بنو مضر اور قبیلہ بنو ربیعہ دونوں کو نام یاد رکھنا. نانو بلاغہ میں جملے گئے ہیں اور میرے مولانا نے بڑے خوبصورت جملے. جب میں تو ابھی لڑکا سا تھا، خوبصورت جملہ ہے، میں ابھی تو لڑکا ہی سا تھا، یہ پوری طرح جوان نہیں ہوا تھا کہ میں نے قبیلہ مضر اور ربیعہ کے سورماؤں کی کمر توڑ دی تھی. ان کے نزدیک سب سے اہم چیز زمانے میں کیا تھی؟ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز تھی نبی کی بیویاں. آج بھی نظر آتے ہیں فلم سے. تو کہا کہ دیکھ اگر حسین کو مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گا کہ وہ جو مقدمے جو تاریخ میں چھپا دیے، بتائے نہیں. پوری جمل جو علی کے خلاف لڑی گئی وہ بنی مضر اور بنو ربیعہ کے قبائل میں علی کے خلاف لڑی گئی. اگر میں جاؤں گی سب تو قبیلہ مضر اور قبیلہ بنو ربیعہ تمہاری حمایت میں آ جائیں گے، تمہیں بہت بڑی تعداد مل جائے گی. کہ نہیں میں آپ کو لے کے نہیں آنا، آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا. یا حسین لے جاؤ گا، بہت بڑی قوت مل جائے گی. کہ جمل تھوڑی کروا دیں گے دوبارہ، جمل دوبارہ نہیں ہوگی، ہو چکی. نبی کی بیوی کو جو باہر نکالے گا وہ ملعون ہے، میں نہیں نکالوں گا. میں نکال سکتا ہوں نہ، یہ میرا کام ہے. کہ شیطان کا کام تھا اس سے انجام دے لیا، کر چکا وہ اپنا کام. میرا کام ہے نبی کی بیوی کو گھر میں دکھا دینا. کیا کہا تھا؟ آپ گھر میں ایسی رہیے، آپ گھر سے
سنیے گا، بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. بی بی زینب سے کہا، زینب آپ نے اچھا ہے سب، فاطمہ زہرا کی بیٹی کو لے کر گئے، رسول کی بیوی کو چھوڑ کر گئے. سن رہے ہیں کیا ہوا؟ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی کو لے کر گئے، اور ایک بیٹی تھوڑی، علی کی جتنی بیٹیاں زندہ تھیں تقریباً سب ساتھ گئی. تقریباً جتنے بہویں موجود تھیں تقریباً سب ساتھ گئی ہیں. علی کی اولاد میں سے 2-3 افراد کے علاوہ باقی سب افراد کربلا میں موجود تھے. تو یہ حسین سب کو لے کر کیوں آ گئے؟ آدمی لڑنے جاتا ہے تو گھر کی بہنوں کی، عورتوں کی حفاظت کے لیے جاتا ہے. حسین لے کے جا رہے انسان. مکے میں جب حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں کربلا تو ایک جملہ سن لیں. کیا زینب کو لے کے بن جائے. ایک اچانک ایک کام یہ ہوا، اسی وقت ایک ہمارے کے پردے کو الٹا گیا. ایک بی بی نے باہر پھانکا، کہنے لگی ابن عباس شرم نہیں آتی؟ بھائی اور بہن کے درمیان جدائی کروا رہے ہو. ابن عباس خاموشی سے پیچھے کہنے لگی، اے ابن عباس، جس دن حسین سے زینب جدا ہوئی زینب مر جائے گی. جملہ یاد رکھنا، اسی پہ میں خیر پڑھوں گا، یہ طے ہوا اسی پہ پڑھنے میں، کبھی سے آگے نہیں جاؤں گا. جملہ کیا تھا؟ جس دن حسین سے زینب جدا ہوئی زینب مر جائے گی. یہ ثانیہ زہرا کا جملہ ہے. ایک فرد آیا امام زین العابدین کے پاس، کہا کہ عقیدہ بنی ہاشم تھی، کیا ثانیہ زہرا تھی؟ لیکن ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ثابت نہیں ہوا. وہ جملہ کہا تھا، وہ جملہ ثابت نہیں ہوا، جھوٹ ہو گیا. کیا کہا تھا میری پھوپھی نے؟ کہا یہ تھا ابن عباس سے، ابن عباس اگر حسین سے زینب جدا ہو گئی تو مر جائے گی. لیکن وہ تو زندہ نہیں مری تو جھوٹ ہو گیا کہ نہیں؟ ابن عباس تجھے معلوم ہے کہ مچھلی ذبح کیسے ہوتی ہے؟ کہ مچھلی ذبح تھوڑی ہوتی ہے، فرزند رسول بس پانی سے نکال کے باہر رکھ دو خود ہی مر جاتی ہے. کیا ایسے نہیں مرتی؟ تڑپ کے اچھلتی نیچے گرتی ہے. جانتا ہے بات کو؟ کہاں کہ کچھ دیر میں جان نکل جاتی ہے. کہاں کہ جیسے ہی زینب نے دلہ زینبیہ سے حسین کی گردن پر وار ہوتے دیکھے، حسین کو دیکھ کر زینب کی روح پر وار کر گئی تھی. فقط وعدہ ایفا کرنا تھا، پورا کرنا تھا کہ ہر سانسیں چلتی رہی، لیکن یہ تمام سانسیں جو چلی ہیں زینب کی بالکل ایسے چلی ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا ہو. بہت بڑی مصیبت پڑ گئی میں نے. لیکن 2 جملے آخری کے سننا، یہ آخری 2 جملے سننا اور مجھے اجازت دے دینا. میں نے پڑھ دیا اس کا. 12 محرم کو امام زین العابدین جب آئے ہیں دفنانے کے لیے لاشیں، تو عجیب عالم یہ تھا کہ مقتل میں جا بجائے لاشیں بکھرے پڑے تھے. بنو اسد کو اپنا تعارف دیا اور بتایا کہ میں کون ہوں. جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ فرزند رسول علی ابن حسین ہے، تو ایک مرتبہ لاشیں اٹھانا شروع کیے. بعض لاشوں کی حالت ایسی تھی کہ لاشیں اٹھتے نہیں تھے. چادر بچھا کر ان لاشوں کو، ان میتوں کو چادر پہ رکھ کر اندر لے جایا جاتا تھا. ان میں خبریں کھلی تھی. حسین کی جب میت علی اکبر نے جمع کی ہے، علی اکبر حضرت عابدین کو بھی کہا جاتا ہے، علی ابن حسین کو بھی. آپ کو معلوم ہے کیا جملے کہے گئے؟ جملے سنیں گے، جن پہ ہاتھ رکھنا ہے، پیار سے پھر سننا. جملے کہتے ہیں ایک چٹائی کا انتظام کرو، ایک چٹائی کا انتظام کرو. جب چٹائی آ گئی تو پورے مقتل میں گھومتے جاتے تھے، ریشے جمع کرتے جاتے تھے. مقتل کی خاک سے ہڈی کے
جملہ آخر کا جملہ کیا ہو